جبری گمشدگیوں میں ملک کے طاقتور ادارے ملوث ہیں. تو سب سے پہلے میں اس کمیشن سے گزارش کرتا ہوں کہ ملک کے طاقتور اداروں کو فریق بنا کے اس مسئلے میں شامل تفتیش کیا جائے. اگر اس سے کمیٹی اگر ملک کے طاقتور اداروں کو فریق بنا کر شامل تفتیش نہیں کرے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. 5 بازیاب ہوں گے تو 10 کو اسی طرح لاپتہ کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ میں اپنے معزز مہمانوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ نے کافی پریکٹس کی ہے, تو لہٰذا اس حوالے سے زیادہ پریکٹس نہ کیا جائے. سپریم کورٹ کے احکامات کو مد نظر رکھ کے ان کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپنے تجاویز فراہم کیا جائے. اور اس کے علاوہ ایک خاص بات میں آج کے کمیشن کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ UN ورکنگ گروپ, اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ برائے جبری گمشدگی, جن میں دنیا کے ایکسپرٹس لوگ کام کر رہے ہیں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے. بہت سے ممالک میں انہوں نے لاز بھی پاس کیے ہیں جن کے بعد وہاں جبری گمشدگیاں ختم ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی کے لیے لازمی ہے کہ وہ جو ستمبر 2017 میں اقوام متحدہ کا جو ورکنگ گروپ نے UN اسمبلی میں جو ریکومنڈیشنز پاس کیا تھا, ان میں ہماری آرگنائزیشنز بھی ان کے ساتھ کام کیا تھا. اور پاکستان سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, ICJ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل تمام مطلب جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں وہ انہوں نے ان کو ریکومنڈیشنز دیے تھے. اور انہوں نے باقاعدہ 41 صفحے کے ریکومنڈیشنز حکومت پاکستان کو فارورڈ کیا ہے. تو میں اپنے کمیشن کے دوستوں سے اور کمیشن کے سربراہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مطالعے میں اقوام متحدہ کے وہ ریکومنڈیشنز بھی دیکھیں, کیونکہ ان میں باقاعدہ اداروں کے اختیارات کو محدود کرنے, ان کے حوالے سے قانون سازی کرنے اور مسنگ پرسن کو جو مشکلات درپیش ہے ان کے مشکلات کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے. ابھی آخر میں مختصراً میں ایک چیز کا ذکر کروں گا, اس کے بعد یہاں پہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ موجود ہے, وہ اپنے درد اذیت آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. وہ یہ ہے کہ ہم نے اکثر و بیشتر یہ چیزیں دیکھی ہے کہ جب اعلیٰ عدلیہ کے سامنے جب ملک کے طاقتور اداروں کو مجرم قرار دیا جاتا ہے اور ان کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گواہان ہے ان کو ڈرا دھمکا کے ان کو خاموش کرایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں اپنے انکل علی اصغر بنگرزئی کے حوالے سے وہ ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا جو یقیناً ہر لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے علی اصغر کے وہ میرے انکل علی اصغر بنگرزئی ہے, اسے 14 دن کے بعد چھوڑ دیا گیا, لیکن دوبارہ 18 اکتوبر 2001 کو محمد اقبال کے ساتھ لاپتہ کیا, وہ تاحال لاپتہ ہے. اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا گیا. پھر 2005 اور 6 میں جبری گمشدگیوں میں تیزی آئی. ڈیرے بگٹی اور کولو میں فوجی آپریشن کیا گیا, وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں فیملیز وہاں سے مائگریٹ کر کے پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرف چلے گئے. تو یہی سلسلہ 2019 اور 20 میں تھوڑا تھم گیا اور لوگ بازیاب ہو گئے, لیکن 2020 اور 21 میں بلوچ طلباء کی جبری گمشدگیوں میں اضافہ ہوا اور بلوچستان کے تمام مکاتب فکر سے لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ شروع ہوا. اور 2020 اور 21 میں تقریباً 9 فیک انکاؤنٹرز کیے گئے, جن میں 85 مسنگ پرسن کو قتل کیا گیا. سیکورٹی فورسز کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ وہ مذمت کار مقابلے میں مارے گئے ہیں, لیکن وہ سب پہلے سے لاپتہ کیے گئے تھے, جن میں 10 سال 7 سال اسی طرح کے لوگ تھے. تو ایک چیز اور بھی میں واضح کرتا چلوں کہ ہماری آرگنائزیشن نے آج تک جو بھی مذمت کار مقابلے میں مارا گیا ہے اس کے حوالے سے ہم نے آج تک اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے. تو اس حوالے سے یہی کیسز پاکستان کے کورٹس میں بھی چلے, ہائی کورٹ میں
2000 سے یہ کیسز چل رہے ہیں اور 2005 سے یہ کیسز سپریم کورٹ میں چلے اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ ان کیسز میں جوڈیشل انکوائریز کروائی جہاں سے یہ ثابت ہوا کہ لوگوں کو اٹھانے میں ملک کے طاقتور ادارے ملوث ہے. ان میں یہاں پہ سردار علی محمد قلندرانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. 2009 میں سپریم کورٹ کے 2009 میں وہاں پہ فوجی آپریشن کیا گیا تھا اور 2012 میں سپریم کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ نے انویسٹیگیشن کروائی تھی. تو وہاں متعلقہ جو ڈی سی ہے انتظامیہ ہے انہوں نے خود لکھ کے دیا ہے کہ یہاں پر ریگولر فوج آئی تھی, باقاعدہ فوج کے گاڑیوں میں آئے تھے اور ہیلی کاپٹرز بھی استعمال ہوئے تھے اور وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے چلے گئے. تو اس حوالے سے آن دا ریکارڈ ہے سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں 2 عبوری آرڈر انہوں نے جاری کیے کہ بلوچستان میں لوگوں کو اٹھانے میں اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنے میں ادارے ملوث ہے. تو اس حوالے سے سپریم کورٹ کے سطح پر بہت سے احکامات بھی جاری کیے گئے کہ مسنگ پرسن کو بازیاب کرایا جائے. لیکن جتنے بھی حکومتیں گزری وہ ان پر عمل درآمد نہیں کیا اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی حکومت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو بڑھا چڑھا کے پیش بھی کرتا ہے اور اعلیٰ خانہ سے وعدے وعید بھی کرتے ہیں. جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان چیزوں کو وہ بھول جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر دیکھیں ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کے بار آرڈرز کے باوجود بھی لوگوں کو منظر عام پر نہیں لایا گیا اور سپریم کورٹ کے بار آرڈرز کے باوجود بھی اداروں کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی. تو ہمیں گلہ سپریم کورٹ سے بھی ہے کہ دوسرے اپنے احکامات پر وہ عمل درآمد کرانے کے لیے ایکشن لیتا ہے, لیکن آج تک اگر دیکھا جائے 2000 سے ہائی کورٹ اور 2005 سے سپریم کورٹ نے آج تک جو مسنگ پرسن کے حوالے سے ان کے جو احکامات ہیں ان پہ جو عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے ان پہ عملی اقدامات اٹھائے نہیں گئے ہیں. تو اسی طرح جتنے بھی حکومت یہاں پہ گورنمنٹس آئے ہیں انہوں نے بھی مسنگ پرسن کے حوالے سے جو احکامات ہوئے ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ صرف کمیشنز بنائے گئے. کمیشن آپ لوگوں کے سامنے ہے, جب سپریم کورٹ نے 2 عبوری آرڈر جاری کیے کہ لوگوں کو اٹھانے میں اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنے میں ملک کے طاقتور ادارے ملوث ہے, تو اس ٹائم کی حکومت زرداری صاحب صدر تھا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں ان کے طرف سے آ کے کہا گیا کہ ہم ایک کمیشن بنایا ہے, وہ کمیشن تحقیقات کرے گا اور جو ان کے ذمہ داران ہیں ان کو ان کے حوالے سے وہ کورٹ کو آگاہ کرے گا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کمیشن کا جو کام تھا اس کا کام یہی تھا کہ وہ لاپتہ افراد کے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کرے اور جو ان کے شواہد ان کے سامنے آئے وہ ان کے بنیاد پر وفاقی حکومت کو آگاہ کرے. لیکن 2010 سے لے کر اب تک جو کمیشن بنایا گیا ہے اس نے اپنا کام جو کام اس کو کرنا چاہیے تھا وہ کام اس نے نہیں کیا ہے اور غیر آئینی طریقے سے دنیا کی ایک طویل ترین کمیشن ہے آج تک چل رہا ہے. اس کا کام یہ ہے, اگر اس کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ بہت سے کیسز میں پہلے انہوں نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے, پھر پروٹیکشن آرڈر جاری کرنے کے بعد اس پہ عمل درآمد نہ کروا سکا, پھر اپنی اسی حکم کے خلاف انہوں نے اس بندے کا کیس کمیشن سے خارج کر دیا گیا. تو اس کے علاوہ صوبائی سطح پر بھی اس طرح کے کمیٹیز بنے تھے, ان کا آج تک کوئی رزلٹ نہیں آیا. اور پچھلی عمران خان کے حکومت میں وزارت قانون فاروق نسیم کے زیر نگرانی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, وہ بھی اسی طرح کچھ بیانات اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کرانے کے بعد انہوں نے بھی اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی. اس کے بعد ایک موجودہ حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی اور وہ کمیٹی تقریباً 4 مہینوں سے وہ کمیٹی کام کر رہی ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا سربراہ بھی اس کے سربراہی سے استعفیٰ دے چکا ہے اور وہ کمیٹی بھی غیر فعال ہو چکا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی کمیٹیز بنائی گئی ہے وہ صرف لاپتہ افراد کے مسئلے کو خراب کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور ان کا کوئی رزلٹ آج تک نہیں آیا ہے.
تو جو موجودہ کمیٹی بنایا گیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، تو اس کمیٹی سے ہمیں امید ہے، کیونکہ اس کا سربراہ سردار اختر جان مینگل ہے، وہ خود ایک افیکٹڈ فیملی سے اس کا تعلق ہے اور یہاں کے بلوچستان کے حالات کو بھی بخوبی وہ جانتا ہے. اور اس کے علاوہ کمیٹی میں جتنے بھی ہمارے بزرگ اور ہمارے معزز دوست کمیٹی میں ہے، وہ ان تمام کا ریکارڈ بھی جبری گمشدگیوں کے حوالے سے اور بلوچستان میں انسانی حقوق کی وائلیشن کے حوالے سے ان کے کافی خدمات ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ کمیٹی جو آج بلوچستان کا دورہ کر رہا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں یہاں لاپتہ افراد کے اہل خانہ موجود ہے، ان کی درد اور اذیت کو سنے گا اور اس کے مطابق اپنی سفارشات پیش کریں گے. میں سردار صاحب اور ان کے کمیٹی کے دوستوں کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ کمیٹی، ہمیں صرف کمیٹیوں سے یہ چاہیے کہ وہ جو دیکھے جو یہاں پہ مسائل درپیش ہے، جو یہاں پہ ماورا آئین اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جو بلوچستان میں فوجی آپریشن جاری ہے اور جو انسانیت سوز مظالم جاری ہے اور فیک انکاؤنٹرز کے نام پر یہاں بلوچ نوجوانوں کو، بلوچ بوڑھوں کو، بلوچ خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہے. اور 2021 کے بعد تو یہاں پہ خواتین کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، باقاعدہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں یہاں پہ. اگر آپ دیکھیں رواں سال مرید بلوچ جس کو 3 سال لاپتہ کیا گیا تھا، بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا اس کہنے پہ کہ جب بھی آپ کو بلایا جائے گا آپ آ کے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواؤ گے. تو جب ایک دفعہ اس کو بلایا گیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس پہ کافی